مصطفیٰ رسالت سے باہر نہیں جا سکتا، قادیان والا حرامی اندر نہیں آ سکتا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ آپ ختم نبوت کے جلسے سارے کرتے ہیں، پتہ کسی کو نہیں کہ کافر کس نے قرار دلوایا تھا۔ تھک گئے تھے سارے مولوی اینڈ کمپنی اور گھبرا گئے تھے، اور انہوں نے کھرے عام کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ اللہ کا رسول ہے اسے مانو، یہ احمد ہے اسے مانو۔ سارے مولوی چپ ہو گئے، اور میں حضرت عباس کے علم کے سامنے شب جمعہ منبر رسول پر اسے میز نہیں حسین کی قبر سمجھ کے خان صاحب قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جب سارے مولوی تھک گئے اس وقت مولانا شاہ احمد نورانی نے عبدالستار نیازی کے مشورے سے مولوی اللہ وسائے کو کہا یہ تم سے کافر قرار نہیں دلائے جا سکتے، اسماعیل کا پتہ کرو کہ وہ کہاں ہے۔ پورا اسلام چل کے مبلغ اعظم کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ محمد اسماعیل مشکل کشا اسلام بن کر علی علی کرتا ہوا جیسے ہی قومی اسمبلی میں پہنچا، سامنے ذوالفقار علی بھٹو موجود تھا۔ میں نے عباس کے علم کی قسم کھائی ہے، شب جمعہ کی قسم کھائی ہے، جیسے ہی حیدر کرار کا یہ ذاکر حسین قومی اسمبلی میں کتابوں کے ٹرنک اٹھا کے پہنچا، مرزائیوں کے چہروں کے رنگ اڑ گئے، اور مرزا ناصر بیگ نے اپنی جگہ پہ اٹھ کے کہا اسماعیل تو کہاں آ گیا؟ ہماری لڑائی مسلمانوں سے ہے، مومنوں کے ساتھ نہیں۔ نعرہ حیدری! آل محمد آپ کو سلام، امام زمانہ آپ کو سلام۔ علی ولی اللہ اعلان ختم نبوت ہے، علی کی ولایت اعلان ہے کہ رسالت ختم ہو گئی، نبوت شروع ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی، ولایت شروع ہو گئی۔ علی ولی اللہ رسالت کا فل سٹاپ ہے۔ پیراگراف ہی ختم ہو گیا رسالت۔ اس لیے تو بزرگ علماء کا ایک فکرہ پڑھتا ہوں، کیونکہ اس قابل ہے کہ بچوں کو بھی یاد کراؤ، اور یہ بچے جب بڑے ہو جائیں تو اپنے بچوں کو یاد کرائیں۔ یہ خطابت نہیں، یہ مذہب شیعہ کا پرنسپل ہے۔ ہمارا اصول ہی یہی ہے کہ جو نہ ہو بلکہ بن بیٹھے وہ لعنتی ہے۔ اصول خود بھی یاد رکھنا، اپنے بچوں کو بھی یاد کرانا۔ فرعون پہ لعنت کیوں ہے؟ امام حسین کی قسم ایک فکرہ کہتا ہوں، لیکن وہ فکرہ قابل داد ہے، لیکن صاحبان علم کے نزدیک جاہلوں کو سمجھ نہیں آئے گا، اور علی کے شیعہ سارے عالم ہوتے ہیں۔ فرعون میں ہر وہ اچھی خصوصیت موجود تھی جو مسلمانوں کے لیے لائق احترام۔ بادشاہ تھا، لشکر کا مالک تھا، سب نے اجماع کیا تھا کہ یہ بادشاہ ہے۔ ان کے نزدیک تو ہر وہ بندہ لائق عزت ہے جسے کرسی مل جائے، اور قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو علی کو بھی یہ تھوڑا سا مان لیتے ہیں، اسی لیے کہ علی 4 سال تک حکومت کرتا رہا۔ علی کو تخت نہ ملتا، یہ علی کی عزت بھی نہ کرتے، یہ علی کو چوتھا مان کر احسان کرتے ہیں کرسی کی وجہ سے، اور انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ فرعون تخت میں بھی لعنتی ہے، موسیٰ تخت کے بغیر بھی علیہ السلام۔ توجہ ہے جسے بات سمجھ میں آئے میرے ساتھ بولو۔ ہمارے لیے تخت لائق عزت نہیں ہے۔ آدم کے پاس تخت نہ تھا، خلیفہ تھا۔ آدم کی خلافت کا نوٹیفیکیشن قرآن میں ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ جو سمجھتے ہیں کہ خلافت کے لیے تخت ضروری ہے، التماس ہے کہ آدم کا تخت دکھاؤ، آدم کا تاج دکھاؤ، آدم کے ووٹ گنواؤ۔ ووٹ پڑتے تو آدم کی ضمانت بھی ضبط ہو جاتی۔ خان صاحب کی بلا ایک فکرہ اور عرض کرتا ہوں، لیکن صاحبان علم اپنی دعاؤں میں اس فکرے کو لکھ لیں تاکہ میں طالب علم دعا حاصل کر سکوں۔ اگر خدا
آدم اور فرشتوں کا ووٹ ڈلوا دیتا. اگر الیکشن سے خلافت ملتی ہوتی، اللہ نے علم پہ مقابلہ کرایا، ووٹوں پہ نہیں. اور آدم کی خلافت کے خلاف فرشتوں کا اجماع ہو چکا تھا. خون بہائے گا. اس فکرے پہ میں اللہ سے جنت بھی طلب کروں تو حسین کی ماں کی قسم یہ فکرہ مہنگا ہے، جنت سستی ہے. جو فکرہ میں اب پڑھنے جا رہا ہوں، سامنے فرشتے تھے، معصوم تھے اور اجماع کر چکے تھے آدم کی خلافت کے خلاف کہ یہ خون بہائے گا. اللہ نے لفٹ ہی نہیں کرائی. تو جو آدم کی خلافت کے مقابلے میں معصوم فرشتوں کا اجماع قبول نہیں کرتا، وہ علی کے مقابلے میں بت پرست گنہگاروں کا اجماع کیسے قبول؟ کیونکہ آدم کی خلافت میں بھی خدا نے مجمع جمع کیا، علی کی خلافت میں بھی خدا نے مجمع جمع کیا. آدم کی خلافت کے اعلان میں بھی ایک نکل گیا، وہ شیطان بنو. علی کے اعلان میں بھی ایک نکل گیا، حارث بن نعمان نمازی تازہ حاجی. یہی تو وجہ ہے کہ اللہ نے مقصرین کو تباہ کر دیا. کیسے تباہ ہوئے؟ اگر یہ تازہ حاجی نہ ہوتا تو مولوی کہتے گنہگار تھا، کسی اور گناہ کی سزا ملی تھی. عزت مآب سردار کے استقبال میں صلوات پڑھ لیں محمد بسم اللہ. اجازت حج کے لیے کیا حکم ہے شریعت میں؟ گناہ معاف ہو جاتا. وقوف عرفات کے بعد معصوم کی حدیث ہے، اگر کوئی بندہ دل میں بھی شک کرے کہ میرا کوئی گناہ رہ نہ گیا ہو، امام فرماتے ہیں یہ اس کا پہلا گناہ کبیرہ ہے. کوئی بندہ وقوف عرفات کرے، حج میں جا کر بیٹھے اور مغرب کے وقت اٹھ کے چل پڑے، امام فرماتے ہیں گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسے ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اور اگر کوئی بندہ ایسے شک کر لے کہ میں تو بڑا گناہگار ہوں، شاید متاں کوئی میرا گناہ رہ نہ گیا، امام فرماتے ہیں یہ اس کا پہلا گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اس نے اپنے ایمان پہ شک نہیں کیا، ہمارے فرمان پہ شک کیا. تو گناہوں سے بالکل پاک تھا، پچھلے کھاتے کلیئر تھے اس کے. پیغمبر کے ساتھ تھا، نمازی تھا، روزے دار تھا، حاجی تھا، صحابی تھا، تینوں سٹار موجود تھے. چھوٹے رینک کا آدمی نہیں تھا. اعتراض اسے کس پہ ہوا؟ علی کی ولایت پر، اور بول پڑا بھرے مجمع میں. اللہ نے پہلے کہہ دیا تھا واللہ یعصمک من الناس. غیرت مند فکرے کو سمجھیں گے. علی کی ولایت وہ خطرناک موضوع ہے، خطیب محمد بھی ہو تو مجمع میں سے اعتراض ہوتا ہے. علی کی ولایت پیغمبر بھی پڑھے تو بندہ کھڑا ہو جاتا. اس نے کہا یہ جو علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے کیا ہم نے نمازیں نہیں پڑھی؟ فرمایا پڑھی. تو نے روزے رکھوائے، ہم نے رکھے. فرمایا ٹھیک. حج کروایا، تیرے کہنے پہ بال کٹوا کے آ رہے. نمازی ہے، روزے دار ہے، حاجی ہے، صحابی ہے، پیغمبر سے منوا کے کھڑا. یہ ساری عبادتیں کی نہیں ہم نے. اب
یہ جو علی کی ولایت ہماری گردن میں ڈالی ہے، اب من کا من اللہ تعالی، تیری طرف سے ہے یا اللہ کی طرف؟ فرمایا میں اپنی طرف سے کبھی کچھ نہیں کہتا۔ اس کے تو علی کی محبت میں بہک گیا ہے۔ اللہ کے بعد معاذ اللہ صاحب کو وما غوا، تمہارا صاحب نہ بھٹکا ہے نہ گمراہ ہوا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ وہی کہتا ہے جو وہی ہوتی ہے۔ اس نے فوراً مکشروں والا ڈرامہ شروع کر دیا، مشرق کی جانب اونٹ کو دوڑایا، مجمع کو دیکھ کے کہتے خدایا اگر محمد سچے ہیں کہ علی کو تو نے ولی بنایا تو آسمان سے مجھ پر عذاب نازل کر۔ میرے پیچھے سید و سردار تشریف فرمائیں بہادر خام شاہ جی، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، میں پوری ذمہ داری سے ایک فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ جان بچانا مستحب ہے کہ واجب؟ جڑے چپ ہو، جان بچانا واجب ہے نا؟ کیوں جی جڑے چپ ہو، کوئی شک تو نہیں ہے جی؟ جان بچانا واجب ہے۔ اگر علی ولی اللہ غیر ضروری تھا تو نبی کو صحابی کی جان بچانی چاہیے تھی۔ جسے سمجھ آئے وہ زبان سے بولے، بولے گا وہی جس کی جگہ علی نے قبر میں جا کر بولنا ہے۔ جان بچانا واجب ہے، جان بچانا واجب ہے، دعوے داران علم کو دعوت ہے، جان بچانا واجب ہے۔ اگر علی ولی اللہ اتنا غیر ضروری تھا تو پیغمبر کو چاہیے تھا اپنے صحابی کو نہ مرنے دیتا، کہتا حارث کوئی مسئلہ نہیں، تو پڑھنا چاہے تو پڑھی، نہ پڑھنا چاہے تو نہ پڑھی، خیریت ہے۔ لیکن پیغمبر نے کہا تو مرتا ہے تو مر، علی معاف نہیں ہو سکتا۔ میں شکلیں پڑھ رہا ہوں، فکرہ بھی پڑھ رہا ہوں۔ مل کے نعرہ حیدری، توجہ نیاز حسین، توجہ۔ اور اس نے یہ ڈرامہ کیوں کیا؟ کیونکہ اس طرح کا ایک فنکشن پہلے بھی ہو چکا تھا، اور وہ کیا تھا ابو جہل نے۔ وہ تڑپ تڑپ کے لوگوں سے جا کے کہتا تھا جبریل نے اسی کے پاس آنا تھا۔ طائف اور مکے کے باقی امیر لوگ مر گئے تھے، نہ طائف میں کوئی نبی بنا، نہ مکے کے کسی امیر گھر میں کوئی نبی بنا، یہ یتیم نبی بن گیا۔ اس نے تقریر کی مجمع جمع ہو گیا، اس نے مکے میں کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھائے، اس نے کہا اس گھر کے رب اگر یہ نبی ہے تو آسمان سے مجھ پہ پتھر نازل کر۔ جوش میں لانتی کہہ تو بیٹھا، لیکن ساتھ ہی ڈر گیا کہ ابھی آ جائے گا۔ پتھر نہ آیا، آیت آ گئی، کیف نعذبہم، ان پر کیسے عذاب نازل کروں، انت فیہم، ان میں تو رہتا۔ امام حسین کی قسم، خطابت کی چابک دستی نہیں، ولایت کی انسیت میں کہہ رہا ہوں۔ اگلا فکرہ جس بندے کو سمجھ آئے گا اس پر دونوں ہاتھوں سے میرا سلام ہے۔ حارث نے یہی ڈرامہ کیا کہ محمد تو کھڑا ہے، اور جب تک یہ موجود ہے تب تک عذاب آئے گا نہیں، پتھر آئے گا نہیں، علی کی ولایت سے جان چھوٹ جائے گی۔ اس بے غیرت نے وہی فکرے دہرائے کہ اگر علی کو تو نے ولی بنایا ہے تو آسمان سے مجھ پر عذاب نازل کر۔ پتھر بھی آیا، آیت بھی آئی، پتھر بھی آیا، آیت بھی آئی۔ آیت قرآن میں کھڑی ہے، سالا سائل بعذاب واقع للکافرین، جب کسی سائل نے وہ عذاب طلب کیا جو کافرین کے لیے ہوتا ہے، اللہ نے پتھر مار کے پوری دنیا کے ہر غیرت مند کو یہ پیغام دیا کہ میں رسالت کے منکر کو معاف کر سکتا ہوں، ولایت کے منکر کو معاف نہیں کروں۔
پوچھو یہ آیت کب نازل ہوئی؟ مولوی کے باپ کی مرضی تو نہیں چلے گی کوئی قرآن میں تفسیر اٹھا کے دکھائے؟ یہ آیت کب آئی؟ غدیر میں، جب کسی سائل نے وہ عذاب طلب کیا، وہ اب فرض ہے نے بتائے کون سا؟ للکافرین۔ اگر اللہ مجھ سے مشورہ کر کے آیت بھیجتا تو میں کہتا للمنافقین، لیکن اللہ نے لکھا للکافرین، جو کافروں کے لیے ہوتا ہے۔ سمجھ نہیں آئی؟ نماز پڑھتا ہے پھر بھی کافر ہے، روزہ رکھتا ہے پھر بھی کافر ہے، تازی حج کر کے آ رہا ہے پھر بھی کافر ہے۔ پتہ چلا جو علی کی ولایت کا منکر ہو وہ نمازی بھی ہو تو کافر ہوتا ہے۔ اور یہ دیوار پر لکھا ہوا کافر نہیں، دیوار والا ایک حکومت لکھوائے گی دوسرا مٹوا دے گی، یہ قرآن میں لکھا ہوا علی کی دشمنی کفر ہے، علی کی مخالفت کفر ہے۔ مرتے دم تک یہ فکرہ یاد رکھنا، آخری سانس تک اسے عقیدے میں رکھنا۔ نسیم بھائی پیغمبر اعظم نے فرمایا یا علی کوئی بندہ اتنی نمازیں پڑھے کہ اس کی کمر میں رکوع کی وجہ سے خم پڑ جائے، کوئی اتنے روزے رکھے کہ سوکھ کے کمان کی طرح پتلا ہو جائے، کوئی اللہ کی طرف اتنی دعوت دے کہ اللہ کی محبت میں وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، اور اللہ کی دشمنی میں پبلک اسے زخم لگائے، اور اسے اتنے زخم لگے کہ اس کا بدن پاؤں سے لے کے سر تک ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں لوگ اس کا قیمہ بنا دیں۔ لیکن یا علی اگر وہ تجھ سے رائی کے برابر بھی بغض رکھتا ہوا تو اس اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میں محمد کی جان ہے، اللہ اسے ضرور جہنم میں پھینکے گا۔ اگر رائی کے برابر بھی علی سے بغض ہوا، جی بے شک، جی بالکل صحیح ہے جی، رائی برداشت نہیں کرتا خدا، اور جس کا مشن ہی یہی ہو کہ صبح سے لے کے شام تک مومنوں کو روکنا علی ولی اللہ سے، یہ ظاہر ہے ان کے ابا جی کا مشن ہے۔ شیطان کہہ کے آیا تھا میں صراط مستقیم سے بھٹکاؤں گا، اور صراط مستقیم ہے میرا بادشاہ علی۔ اچھی ماں کی اولاد تو شیطان کے ہتھے چڑھتی نہیں، باقی اس کے شکار وہی ہیں جو آوارہ ماؤں کی اولاد ہیں، کیونکہ علی کی محبت کی پہلی اور آخری شرط ماں کی شرافت ہے۔ بندے نے آ کے چھٹے امام سے کہا تھا مولا پہلے میں ادھر جا رہا تھا، ادھر آپ کے مخالف کی طرف، آدھے رستے میں مجھے غیرت آئی، ادھر بادشاہ ہے، ادھر امام ہے، ادھر بندہ ہے، ادھر مولا ہے، ادھر سقیفہ، ادھر قدیر ہے۔ مولا مجھے شرم آ گئی، مجھے حیا آ گئی، مجھے شرم آ گئی، مجھے حیا آ گئی، میں آدھے رستے سے واپس مڑ آیا۔ امام نے فرمایا اماں کا شکریہ ادا کر، اگر وہ آدھے رستے سے نہ مڑی ہوتی تو بھی آدھے رستے سے نہ مڑ۔